السلام علیکم، ہیلتھ فل لیونگ جرنی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا خاصہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں پراپر ڈائٹ پلان کو فالو کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بالخصوص تمام امت مسلمہ کو ہماری طرف سے ایڈوانس میں رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہمیں اس رمضان المبارک میں ڈھیروں ڈھیر جو ہے نیکیاں کمانے کا، ثواب کمانے کا، اجر کمانے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کی خاصیت یہ ہے کہ ہم پراپر آپ کو جو ہے ڈائٹ پلان بتا دیں گے، جو کہ انشاءاللہ العزیز ایز سون ایز پاسبل حتی الامکان 30 روزے ہمیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو ان 30 کے 30 روزوں میں آپ کو یہ ڈائٹ پلان بہت کام آئے گا۔ تو ناظرین، گھٹنوں کی درد رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں اگر مرد و خواتین میں سے کسی کو ہو تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لوگ گھٹنوں کو سنبھالتے ہیں یا نماز تراویح یا عبادات خشوع و خضوع سے نہیں کر پاتے، یہ ایک بہت ٹف ٹاسک ہوتا ہے، ایک چیلنجنگ سی کنڈیشن بن جاتی ہے۔ تو اس صورت میں کس طرح کا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے، کون کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے، اس ویڈیو میں مکمل پیکج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، لہذا ویڈیو میں بنے رہیے، شروع سے لاسٹ تک ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو ویڈیو کی مکمل افادیت حاصل ہو سکے۔ اب ناظرین، صبح سحری سے لے کے رات نماز تراویح کے بعد سونے تک کی جو روٹین ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو میں ڈائٹ پلان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، صبح ارلی مارننگ جب آپ نے سحر کرنی ہے، سحری کرنی ہے، آپ نے جو ہے صبح جب ناشتہ کرنا ہے، بریک فاسٹ کرنا ہے، تو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے، جس طرح کے مطلب بہت سارے لوگوں کا مزاج تاثیر جسم کی باڈی کا میکانزم وہ گرم تر ہوتا ہے، کسی کا گرم خشک ہوتا ہے، کسی کا خشک تر ہوتا ہے، کسی کا سرد تر سرد گرم ہوتا ہے، اس طرح بہت سارے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم تمام قسم کے مزاج کو ملا کر جو ہے ایک ڈائٹ پلان آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہر طرح کے افراد کے لیے موزوں ہوگا۔ تو ناظرین، جب آپ نے سحری کرنی ہے تو سحری کس طرح سے کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے کہ جب مؤذن پہلی آپ کو جو ہے منادی دیتا ہے کہ اٹھ جائیے، اور اب سحری کے وقت میں جو ہے تقریباً 2 گھنٹے رہ چکے یا 1 گھنٹہ رہ چکا، آپ کو اٹھ جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سیڈنٹری لائف سٹائل میں ایک یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ جب 15-20 منٹ رہ جاتے ہیں تو تب لوگوں کی دوڑیں لگتی ہیں، پھر فٹافٹ سے بنا کلی کیے ہی جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، پھر ٹھونس کے کھاتے ہیں، اور جب مؤذن پہلی اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تب بھی پانی یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک رانگ پریکٹس ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹہ کم از کم آپ نے پہلے اٹھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب نوٹ فرما لیں، آپ نوٹ پیڈ پکڑ لیجئے، کاپی پینسل پکڑ لیجئے، اور ساتھ ساتھ آپ لکھ لیا کیجئے تاکہ آپ کو بار بار ویڈیو کو پیچھے کر کے ویڈیو نہ سننی پڑے، آپ کو جو ہے آسانی سے یہ چیزیں یاد بھی رہیں۔ اب ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، جب 1-1.5 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 5 عدد بادام لینے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ جو بادام ہیں یہ بیسیکلی 7 عدد یا 15 عدد استعمال کرنے چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں ایک پراپر ہم نے بیلنس ڈائٹ دینی ہے، جس میں آپ کو جو ہے سارا دن بھوک بھی نہ لگے، روٹی بھی کھائی جائے، بریک فاسٹ بھی ہو جائے، اور سارا دن آپ کو کسی قسم کی جو ہے وہ بھوک کا احساس بھی نہ ہو، اچھے طریقے سے آپ کا سارا دن عبادت و ریاضت میں بھی گزرے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے 5 عدد بادام لے لینے ہیں، یہ رات کو بھگوئیں گے، صبح کو جب آپ اٹھیں گے سحر کے وقت تو ان کا چھلکا ریموو کر لیں گے، اتار لیں گے۔ اب اس کے ساتھ آپ نے 3 عدد کھجور لینی ہے۔ کھجور مبروم بھی ہو سکتی ہے، ایرانی آج کل کھجور جو ہے وہ بڑی سستے میں اور آپ کی فائنینشلی طور پہ بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتی، اکنامکلی بھی بہت زیادہ جو ہے آپ کو سوٹ کرے گی، اور ایرانی کھجور موسٹلی جو ہے لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ براؤن ٹائپ ہوتی ہے، نہ چھوارا ہوتا ہے، نہ کھجور ہوتی ہے، درمیانی سی کھجور ہوتی ہے، چبانے میں بھی آپ کو جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ اب ناظرین، آپ کھجور تقریباً 3 عدد لے لیں۔ اب اس کے ساتھ آپ نے تقریباً 5 سے 7 دانے ہی کشمش کے لینے ہیں۔ اب ناظرین، یہ جو آپ کے 3 اجزاء ہیں،
ان کے ساتھ آپ نے 3 عدد کالی مرچ کا اضافہ کرنا ہے۔ ان 4 اجزاء کو آپ نے 1.5 گھنٹہ پہلے چبا کر اچھے طریقے سے نگل لینا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے سے نگل لیں گے، ساری رات کی جو آپ کے جسم کے اندر انرجی ویسٹنگ ہوئی ہوگی، اب وہ انرجی بوسٹ کرنا شروع کر دے گی۔ آپ کے جسم میں پینکریاس صحیح کام کرنا شروع کر دے گا، ٹرائیگلیسرائڈ کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ٹرائیگلیسرائڈز جو کہ ڈائبٹیز پیشنٹس ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ٹرائیگلیسرائڈز کو اور رمضان شریف کے مہینے میں ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے، پینکریاس کو جو ہے وہ صحیح کام کرنے، انسولین ریزسٹنس سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ڈائٹ بڑی معتدل ہونی چاہیے۔ ڈائبٹیز والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں رمضان المبارک میں۔ اچھا، اب یہ جو ڈائٹ ہم نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتائی، اس کے ساتھ پینکریاس صحیح کام کرے گا، انسولین ریزسٹنس نہیں ہوگی، انسولین سینسٹیوٹی بڑھے گی اور گلائسیمک انڈیکس آپ کے بلڈ میں جو ہے وہ معتدل اور کنٹرول رہے گا۔ اب ناظرین، یہ جو ڈائٹ آپ کو بتائی، استعمال کرنے کے بعد آپ نے 5 سے 10 منٹ کے لیے واک کرنی ہے، اور ابھی جو ہم لاسٹ پہ آپ کو ایکسرسائز بتائیں گے، ان ایکسرسائزز کو کرنا ہے۔ ایکسرسائزز کرنے کے بعد دین آپ نے جو ہے وہ سحر کرنا ہے اور بریک فاسٹ جس کو کہتے ہیں وہ کرنا ہے۔ اب بریک فاسٹ اور سحری میں آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، تو یاد رکھیے، اگر تو آپ ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، یا آپ کو اور اس طرح کا کوئی ہیپاٹائٹس کینسر جیسا مسئلہ ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 1 عدد انڈا لینا ہے، اس کو بوائل کر لیجئے، لیکن اس کو آپ ایگ یولک کے ساتھ ہی استعمال کریں گے۔ اب اس انڈے کو آپ جب 2 پیس کریں گے، اس کے اوپر آپ السی کے بیج کا سفوف بنا کر فلیکس سیڈ کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ اوپر ڈال کے کالی مرچ کے طور پہ یا کسی مسالے کے طور پہ آپ اوپر پھونک کے اس جو ایگ ہے اس کو آپ تناول کریں گے 1 عدد کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ ایک تو آپ کی یہ جو ہے بریک فاسٹ ہے، اس کے ساتھ آپ 2-3 سلائس لے سکتے ہیں، یا رس کے 2-3 جو ہے آپ سلائس لے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کی عمر 60-70 سال سے زیادہ کی ہے، ان کو پچفارا ایسیڈیٹی، تیزابیت، گیسٹرولک ایشوز، کانسٹیپیشن جیسے مسائل رہتے ہیں، آپ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جو سلائس ہیں، جو رسک ہیں، ان کے اندر ہائی کاربز ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، لیکن جو دیگر چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کے ساتھ انسولین سپائک ہرگز نہیں کرے گی، سینسٹیوٹی میں اضافہ ہوگا، ریزسٹنس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب دوسرا طریقہ، اگر آپ نے ٹیسٹ چینج کرنا ہے تو آپ نے باجرے کی یا جو کی بنی ہوئی 100 گرام کی روٹی لے لینی ہے۔ شوربہ کالے چنے کا ہو سکتا ہے، بون پرات کا ہو سکتا ہے، فش کا ہو سکتا ہے، مچھلی کے سرے ہو سکتے ہیں، یا مٹن کا جو شوربہ ہو سکتا ہے، یخنی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو چکن کا شوربہ ہے یا چکن کے پنجوں کی یخنی ہے، اس طرح یخنی شوربہ بنا کے آپ اسے 100 گرام کی روٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جس دن شوربہ ہوگا، سالن ہوگا، اس کے ساتھ آپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن دہی جس دن ہوگا اس دن انڈے کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دونوں مزاج میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، الٹرنیٹ ہیں۔ اس لیے جس دن انڈا ہوگا اس دن دہی نہیں ہوگا، جس دن دہی ہوگا اس دن انڈا نہیں ہوگا۔ دہی میں ڈائبٹیز والے تھوڑی سی شکر کا استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑا سا گڑ شامل کر سکتے ہیں، البتہ پروسیسڈ شوگر جو چینی ہے، وائٹ پوائزن جس کو کہا جاتا ہے، اس کا استعمال ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اب دہی کا 1 باؤل استعمال کریں، اس کے اندر آپ جو ہے وہ تل، کالے تل ہوں، سفید تل ہوں، ان کا پاؤڈر 1 چمچ ڈال کے مکس کر لیجئے، جس سے آپ کو کیلشیم، میگنیشیم، وٹامن ڈی کی وافر مقدار بھی مل جائے گی، اور ایسے جو ہے اس کے اندر فائبر پایا جاتا ہے دہی کے اندر، جو آپ کے میٹابولک سنڈروم جیسے مسائل کو اور معدے کی تیزابی جیسے مسائل کو حل کرے گا، اور آپ کے نظام انہضام کو بوسٹ کرے گا، جو آپ کھائے پیئیں گے اس کو ہضم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اب ناظرین، یہ ایک تو طریقہ ہے۔ اب جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے، جن کو شوگر نہیں ہے، جن کو اور کسی قسم کی کرونک ڈیزیز نہیں ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ اب اس طرح کے لوگ ایک دیسی گھی میں بنا ہوا پراٹھا استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی گھی میں بنے ہوئے پراٹھے کے اوپر شکر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دودھ کا گلاس ہو یا اس کے ساتھ جو ہے آپ کا دہی ہو،
انڈا ہو یا اس کے علاوہ کوئی سالن ہو، سبزی بھی بنی ہوئی ہو، تو وہ بآسانی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن معتدل مقدار میں استعمال کرنا ہی آپ کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک کامن سی مسٹیک لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے سحر کی، ادھر سے جو ہے چائے کا کپ بالکل ریڈی ہوتا ہے۔ ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا، یہ آپ کی ڈائٹ کے بالکل عین مخالف ہے، مترادف ہے، یہ پرخچے اڑا دے گا آپ کی ساری ڈائٹ کے۔ چائے آپ نے ہرگز پورے ماہ رمضان شریف میں استعمال نہیں کرنی، حالانکہ بڑا خواتین میں بالخصوص ایک مت پائی جاتی ہے کہ چائے کا ایک کپ پینے سے جو ہے سارا دن انرجی بحال رہتی ہے، ہمیں جو ہے بھوک کا احساس نہیں ہوتا اور ہم سارا دن جو ہے وہ تر و تازہ رہتے ہیں، سستی ہمارے پاس نہیں آتی، حالانکہ ایک مت پائی جاتی ہے۔ اس کی جگہ پہ اگر آپ کو بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ایڈکشن ہوتی ہے آپ کو چائے کی، تو چائے کی جگہ پہ آپ نے دودھ پتی لے لینی ہے۔ دودھ پتی اگر نہیں تو آپ قہوے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ قہوے میں جو ہے وہ زعفران کا قہوہ ہو سکتا ہے، دار چینی لونگ ادرک اجوائن کا ہو سکتا ہے، لونگ ادرک اجوائن سونڈ الائچی کا ہو سکتا ہے، اس طرح مختلف گرین ٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح آپ قہوے کا استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ انرجی ڈرنک جس کو ہم جو ہے منٹ مارگریٹا کہتے ہیں یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ ڈائجسٹیو کمپلیکیشنز زیادہ سے زیادہ حل ہو سکیں، اپر جفارا ایسیڈیٹی نہ ہو سکے، کیونکہ سحری کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد 20 لوگوں نے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہوتا ہے، واک اس کے بعد نہیں کرنی ہوتی، اور بہت سارے لوگ تو نماز بھی اللہ ماشاءاللہ نہیں پڑھتے، تو اس سے آپ کو اپر جفارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے جو ہے چائے کا استعمال نہیں کرنا، منٹ مارگریٹا یا قہوے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چائے یا قہوہ نہیں پیتے، منٹ مارگریٹا نہیں پیتے، پھر نیم گرم پانی کا 1 کپ یا 1 گلاس ضرور پی لیا کریں، تاکہ جتنی بھی تلی کھٹی ٹھنڈی میٹھی چیزیں آپ کھا چکے ہیں، یا آپ نے دیسی گھی کا استعمال کیا ہوا ہے، یا اور انڈا یا دہی ہے، اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ اچھے طریقے سے گھل مل جائیں، آپ کے گرد کے اندر جو ہے وہ اس کے باقی نہ رہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین سارا دن عبادات و ریاضات میں گزاریں، اس کے بعد آپ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں اور اپنے ڈیلی کی ایکٹیویٹی میں اپنا جو ہے وہ دن گزاریں۔ اب رات کو، شام کو، نماز مغرب کے وقت جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں خاص طور پہ لوگ ہاتھ صاف کرتے ہیں اچھے طریقے سے، تلی کھٹی ٹھنڈی میٹھی چیزوں پہ جو ہے پکوڑے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، رول استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، سموسے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اور کیونکہ ماہ رمضان شریف انڈو پاک بنگلہ دیش انڈونیشیا میں بالخصوص تھوڑا سا گرم موسم ہوتا ہے، معتدل درمیانہ سا موسم ہوتا ہے، دودھ سوڈے کا لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ساری کی ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ سیڈنٹری ڈائٹ پلان ہوتا ہے، آپ نے دودھ سوڈا بالکل استعمال نہیں کرنا، ورنہ آپ کا معدہ پوری طرح سے خراب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے دودھ کے اندر کسی قسم کا سوڈا، جس طرح کے ڈرنکس ہوا کرتی ہیں، بوتل ہیں، لوگ کولاز ڈال لیتے ہیں، اس کا ہرگز استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اندر پایا جانے والا سوڈیم آپ کا بری طرح سے معدہ ڈسٹرب کر دے گا، معدہ پھول جائے گا، ایسیڈیٹی فارغ ہو جائے گا، پھر آپ کو گیسز ہوں گی اور آپ کے روزے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گے۔ اب ناظرین اس کے علاوہ آپ نے سموسے کا استعمال، پکوڑے کا استعمال، جو ہے وہ تلی ہوئی جتنی بھی فرائز ہیں ان کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہیں کرنا، ایسا کریں کہ آپ ہفتے میں 2 دن جو ہیں پکوڑے کا استعمال کر لیں، ہفتے میں 2 دن ایک چھوٹا سموسا ایک بڑے سائز کا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سائز کی سموسی ہوتی ہے، آپ چھوٹے سموسوں کا استعمال کر لیں، صرف 2 عدد استعمال کر لیں، اگر چھوٹے ہیں، بڑا ہے تو آدھا استعمال کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اب ایک ہی ٹائم میں 2 بڑے سموسے، ایک ہی ٹائم میں آدھا پاؤ، ایک پاؤ آپ جو ہے پکوڑے کا استعمال کر رہے ہیں، اور ایسے تیار ہوئے ہیں کہ اس کے اندر غیر معیاری گھی بھی لگا ہوا ہے، غیر معیاری جو ہے کنستر لگا ہوا ہے، جو کہ آپ کے معدے کا دشمن ہے، آپ کے لیے میٹابولک سنڈروم جیسے مسائل پیدا کرے گا۔ تو ان چیزوں سے آپ نے تلی کھٹی ٹھنڈی میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ فروٹ چاٹ، اب لوگ کیا کرتے ہیں، خواتین بالخصوص وقت بچانے کے لیے یا خوش ذائقہ جو ہے وہ ٹیسٹ فل ایک ریمیڈی بنانے کے لیے وہ سارے پھلوں کو مکس کر لیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا بہت سارے پھل جو ہے وہ سرد ہیں،
تاثیر رکھتے ہیں، بہت سارے پھل گرم تاثیر رکھتے ہیں، بہت سارے پھل کانسٹیپیشن میں استعمال نہیں کرنے، بہت سارے پھل جو ہے وہ لوز موشنز میں استعمال نہیں کرنے. اس طرح سے ہر پھل کی الگ الگ تاثیر مزاج ہوتا ہے. اب ان کو مکس کرنے سے ایک مشرن بنا لیتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں تو ان کے معدے کا تو اللہ ہی حافظ ہو جاتا ہے، یا میٹابولک سنڈروم یا جو آپ کا جو ہے انٹسٹائن انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا فروٹ چاٹ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. کوئی سا بھی ایک پھل ایک وقت میں کاٹ کر استعمال کرنا ہے. اگر امرود ہے تو امرود بہترین ڈائجسٹو ایک کمپاؤنڈ رکھنے والا ایک پھل ہے، فروٹ ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے. بنانا استعمال کیا جا سکتا ہے، ایپل استعمال کیا جا سکتا ہے، چیریز، بیریز، اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ اسٹرابریز استعمال کی جا سکتی ہیں. مطلب ایک وقت میں ایک پھل کاٹ کر الگ سے آپ استعمال کریں تو آپ کو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا. اب ناظرین اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ پینے کو بھی چاہیے ہوگا. تو پینے کے لیے منٹ مارگریٹا زبردست چیز ہے. روح افزا یا اس طرح کی بہت ساری، جس طرح آج کل وہ لیمن سوڈاز آ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی پروڈکٹس جو جن کی بھرمار ہوتی ہے آرٹیفیشل، جس میں کیمیکل ڈلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں، سینٹ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ ہرگز جو ہے وہ آپ ان کو استعمال نہیں کریں گے. ان سے آپ 110% بچنے کی کوشش کریں گے. اس کے اگینسٹ منٹ مارگریٹا یا آپ جو ہے وہ نیم گرم پانی، یا اس کے ساتھ آپ اور بہت سارے ایسے مشروب جس طرح کے پانی کے اندر آپ تھوڑا سا لیمن نچوڑ سکتے ہیں، مالٹے کا رس نچوڑ سکتے ہیں، یا الگ سے آپ جوسز کا استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح کے یہ پپیتا ہے، پپیتے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، پپیتے کا جوس نکالا جا سکتا ہے، انار کا جوس نکالا جا سکتا ہے، یا آپ سیب کا جو ہے وہ جوس رس نہیں نکالیں گے، یہ وزنی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. اس کے علاوہ امرود کا جوس بھی نکالا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے جوسز ہوتے ہیں جن کو آپ نارمل را مٹیریل رف فارم میں آپ یوز کر کے اپنا اپج فارا ایسیڈیٹی اور اپنے معدے جیسے مسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ناظرین اگر آپ بڑا انرجیٹک افطار بنانا چاہتے ہیں تو آپ 5 گرام گڑ، اس کے ساتھ جو آپ کے کالے تل ہیں، کالے تلوں کا صفوف یا ویسے ہی ثابت ہی کالے تل ہو تقریباً 10 گرام، اس کے ساتھ کشمش 4-5 عدد کشمش لے لیں. اس کے ساتھ ناریل جو آپ کا ہے ناریل لے لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لیں، کٹلیاں کاٹ لیں. اس کا آپ جو ہے لڈو بنا کے رکھ لیں، گھر میں لڈو بنا لیں. اب ایک لڈو آپ افطار میں استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے جو آپ کو انرجی بھی دے گا، آپ کو کیلشیم، میگنیشیم، وٹامن ڈی کی کمی بھی پوری کرے گا اور آپ کو فل آف انرجی پرووائڈ کرے گا. اب یہ تو آپ کی ہو گئی افطار. افطار کے بعد آپ جو ہے وہ کریں گے نماز مغرب ادا کریں گے. نماز مغرب کے بعد آنے کے آپ جو ہے نماز تراویح سے پہلے تھوڑا سا جو ہے آپ کھانا تناول کریں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ جال رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق، سنت مبارکہ کے مطابق رات کو پیٹ خالی نہیں رکھنا چاہیے. تھوڑی بہت روٹی ضرور کھانی چاہیے، چاہے آدھی روٹی ایک چپاتی ہی کیوں نہ ہو. تو تھوڑا سا کھانا رات کو ضرور کھا لینا چاہیے تاکہ رات آپ کو ڈیپ سلیپ میں ملے، کوئی پرابلم نہ ہو. لیکن کوئی ایسی سبزی استعمال نہیں کریں گے جو کہ ہارڈ اینڈ تھک ہو، جو کہ خشک اور ترش ہو، جو کہ گیسز وغیرہ کا آپ کے لیے باعث بنے. بلکہ آپ نے ایسے جو ہے وہ شوربے استعمال کرنے ہیں، شوربے والی چیزیں استعمال کرنی ہیں جن میں روٹی بھگو کر آپ استعمال کر لیں، آدھی روٹی یا ایک روٹی. یا آپ نے براؤن رائس جو ہیں جن کو پیاز کا تڑکا لگ چکا ہوتا ہے، یہ والے جو ہے وہ چاول آپ نے استعمال کرنے ہیں. وائٹ بوائلڈ رائس استعمال کم سے کم کرنے ہیں، کیونکہ یہ بھی گیسز وغیرہ پیدا کرتا ہے، بادی ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے براؤن رائس کا ہم آپ کو مشورہ دیں گے، ریکمینڈ کریں گے کہ وہ استعمال آپ کر سکتے ہیں. اب ناظرین پودینہ ادرک ناردانہ لہسن کی چٹنی بنا کر رکھیں، چاول ہو، روٹی ہو، اس کے ساتھ پودینہ ادرک ناردانہ لہسن کی چٹنی ضرور استعمال کریں. یہ آپ کو جو ہے نظام کو درست کرنے کے لیے
بہت زیادہ ضروری ہوا کرتی ہے۔ آم کا اچار ڈال کر بھی رکھ لیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوا کرتا ہے۔ اب ناظرین آپ نے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے پرانے ڈائٹ پلان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہلدی والا دودھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم ہلدی والا دودھ استعمال کرنے کا مشورہ ہرگز نہیں دیتے، کیونکہ یہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، یہ آپ کو بہت سارے معدے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ پھر آپ اگلے دن میں سحر کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بھوک کا احساس نہیں ہوگا، لہٰذا آپ اس کو پورا مہینہ جو ہے ترک کریں گے، ہلدی والا دودھ استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ ہاں جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھنا وہ ہلدی والا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین بون بروتھ ہو، کالے چنے کا شوربہ ہو، اس طرح کے جتنے بھی شوربے والی فارم ہیں، یہ رات کے وقت آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ تو یہ تو ناظرین آپ کی جو ہے وہ پراپر ڈائٹ پلان ہو چکا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایکسرسائزز بھی ضرور کرنی ہے۔ ایکسرسائزز میں یاد رکھیے کہ نماز ایک ایسی پریکٹس ہے، ایسی عبادت ہے جو کہ ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین ایکسرسائز کا سورس بھی ہے۔ نماز آپ 5 وقت بعد جماعت کوشش کریں ادا کریں۔ نماز تراویح آپ 8 پڑھتے ہیں، 12 پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ پراپر جو ہے وہ کھڑے ہو کر کرسی کے بغیر ہی آپ جو ہے وہ نماز تراویح ادا کریں، جو کہ گھٹنوں کی درد کے لیے بالخصوص بڑی ہی زبردست ایکسرسائز ہے۔ جب آپ نیچے جھکتے ہیں رکوع میں، سبحان اللہ، آپ سجدے میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آپ کے گھٹنے ڈپلیکیٹ رہتے ہیں، آپ کے گھٹنوں میں سنابل فلوئڈ ریجنریٹ ہوتا ہے، لیگامنٹس مضبوط ہوتے ہیں، ہیمسٹرنگ مسلز، کوارٹرسپ مسلز، شین مسلز، کاف مسلز اور جتنے بھی آپ کی نروز ہیں یہ مضبوط ہونے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ بلڈ فلو صحیح طریقے سے آپ کی ٹانگوں میں سرکولائز رہتا ہے، گردش کرتا ہے، تو آپ کے گھٹنے کی درد دیکھتے ہی دیکھتے کم ہوتی ہے۔ البتہ جن بزرگوں کو گھٹنوں میں درد ہوتی ہے وہ دونوں گھٹنوں کے نیچے ایک نرم سا سافٹ سا جو ہے کشن یا تکیہ رکھ کے نیچے سجدہ کر سکتے ہیں یا تحیات میں جلسے کی صورت میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائزز کون کون سی کرنی چاہیے؟ نمبر 1 ناظرین ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے جو پہلی ایکسرسائز کرنی ہے اس میں آپ نے ہلکا ہلکا دونوں ٹانگوں کو جو ہے جس طرح آپ واک کر رہے ہیں اس طرح سے آپ نے کرسی پر بیٹھ کر دونوں ٹانگوں کو اوپر نیچے اپ بینڈ کرنا ہے، آپ نے واک کرنی ہے، جو کہ آپ کو تصویر میں بھی ایکسرسائز دکھائی دے رہی ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے واک کی فارم میں کرسی پر بیٹھ کے ایکسرسائز کرنی ہے۔ دوسری ایکسرسائز کیا ہوگی؟ دوسری ایکسرسائز میں آپ نے گھٹنے کے نیچے کوئی رولر رکھ لینا ہے، کسی کپڑے کو رول کر کے گھٹنے کے اندر دے کے ٹانگ کو فولڈ کر لینا ہے، جس سے کیا ہوگا کہ گھٹنے کے اندر اگر گیپ کم ہو چکا ہے تو گیپ کو بڑھنے میں بھی مدد ملے گی۔ نمبر 3 اب اگلی ایکسرسائز میں آپ بالکل اسٹریٹ لیٹ کر دونوں ٹانگوں کو 1 بائی 1 ہوا میں اٹھائیں گے، اوپر کی جانب لفٹ اپ کریں گے۔ اب اس کے ساتھ پیٹ کو صحیح رکھنے کے لیے، معدہ درست رکھنے کے لیے ایکسرسائز آپ بالکل سیدھے بیٹھ جائیں گے اور دونوں ٹانگوں کو جو ہے وہ کراس لیگ کر کے بیٹھ جائیں گے، دونوں بازو بالکل سیدھا جیسے یوگا کرتے ہیں اس طرح بالکل اسٹریٹ پوزیشن میں زمین پر بیٹھ جائیے، صوفے پر یا آپ جو ہے وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد دونوں بازو بالکل اسٹریٹ کر کے اب آپ پیٹ کو اندر کی جانب کھینچیں گے، سانس آپ جو ہے ناک کے ذریعے لیں گے، سانس کو کھینچیں گے اور زور سے منہ کے ذریعے سانس باہر نکالیں گے اور تیزی سے اس عمل کو آپ رپیٹ کریں گے، دہرائیں گے۔ اس طرح کرنے سے آپ کا معدہ مضبوط رہے گا، خوراک جلدی سے ہضم ہوگی اور ڈیمینشیا، میموری لاس جیسے مسائل سے بھی آپ کو نجات ملے گی۔ تو ناظرین یہ آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو پراپر ایک ڈائٹ پلان سے آشنا کیا جائے، آگاہ کیا جائے، تاکہ پورے کے پورے ماہ رمضان المبارک میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پیچیدگی یا پریشانی یا بیماری آپ کو لاحق نہ ہو، آپ کو برداشت نہ کرنی پڑے۔ پھر بھی اگر آپ کی کوئی کوئری ہے تو کمنٹ سیکشن میں یا دیے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے ہمارے ساتھ مشاورت کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیماریاں آج کل بہت زیادہ ہیں، ہر انسان کا الگ الگ مسئلہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک پراپر ایک جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ڈائٹ پلان جو ہے وہ بتا دیا جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی کسی بیماری کی وجہ سے کوئی اور کوئری ہے، کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہیلپ فل لیونگ جرنی یوٹیوب چینل کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔